دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو شخص اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینکے گا۔ یہ حدیثیں پیچھے میں لکھایا ہوں، انہی حدیثوں سے یہ پوائنٹ لیے۔ جوانی سے بھرے ہوئے ایک شخص کو بلائے گا، اسے تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ آ جائے گا، یعنی زندہ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہمیشہ اسے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو طاقت اور حکومت ملی اور اگر وہ خدا تعالیٰ کا ناشکرہ ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یا اگر کوئی حکومتی نظام بہت طاقتور ہو گیا تو گو کہ اس نظام کی بنیاد نیکی پر ہی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آغاز نیکی سے ہوتی تھی، نیک شخص کرتے تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اکثر حکمرانوں کے طور طریقے ایسے ہوتے گئے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کے منکر ہو گئے، اور نہ صرف منکر ہوئے بلکہ انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس میں شداد، نمرود، فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور والا فرعون، بعد والا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور والا تھا وہ کچھ بہتر تھا، وہ پہلے دور والا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے۔ موجودہ دور میں امریکہ بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ روس کے کمزور ہو جانے کے بعد، یہ اس وقت جب روس کمزور ہو گیا تھا، اب روس دوبارہ کھڑا ہوا ہے۔ روس کے کمزور ہو جانے کے بعد سے اس کی حالت ایک بے لگام گھوڑے کی سی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ کئی لوگ نعمت شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ روس کی طاقت کم ہونے سے آج دنیا میں منمانی کر رہا ہے، وہ روس کی طاقت کم ہونے سے آج دنیا میں منمانی کر رہا ہے۔ یہ اس وقت میں نے لکھا تھا، آج کے حالات اور ہیں۔ ابھی تو اس نے یا اس کے کسی حکمران نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں طاقت کے نشے میں اس کا کوئی آنے والا حکمران ایسا کر گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسی دراز کر رکھی ہے وہ اسے جھٹکا دے دے، اور اس کا نام اور اس قوم کا نام بھی صرف تاریخی کتب ہی میں باقی رہ جائے۔ کیونکہ فتنہ دجال کی بہت سی علامات امریکہ اور یورپ کی حکومتوں، یعنی کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حکومتوں اور ان کے طرز عمل سے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی تمام باتیں اور معاملات بالکل واضح نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ تو یہ ہے کہ فتنہ دجال ایک شخصیت ہے یا کوئی حکومتی نظام ہے۔ اگر بائبل میں درج رویا والے جانور فتنہ دجال ہیں تو اس میں تو انہیں حکومت ظاہر کیا گیا ہے، اور اگر وہ واقعی کوئی شخصیت ہے تو امریکہ اور یورپی ممالک اور ان کے اتحادیوں کا ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہے جو دجال کے لیے نہایت موزوں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جب دنیا پر امریکہ اور یورپ کا مکمل اختیار قائم ہو جائے تو امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر کوئی ایک مشترکہ نظام قائم کر لیں، اور جب وہ دنیا پر اپنا نظام قائم کر لیں تو پھر اس وقت دجال ظاہر ہو، اور چونکہ دجال خود ایک فتنہ اور دنیا کا سب سے بڑا شر ہوگا اور لازمی طور پر وہ شر کا ساتھ دے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائے، اور جیسی طاقتیں اسے حاصل ہوں گی کسی دوسرے انسان کو حاصل نہ ہوں گی، اور اپنی ان صفتوں اور طاقتوں کی وجہ سے وہ ان کا سربراہ بن جائے گا۔ اس طرح سے بدی کی بہت بڑی طاقتیں متحد ہو جائیں گی۔ امریکہ اور یورپ جن کے پاس لاتعداد ایٹمی ہتھیار ہیں وہی دنیا کے لیے باعث تباہی کا باعث ہوں گے، اوپر سے دجال جس کے پاس مافوق الفطرت شیطانی قوتیں ہوں گی، دونوں مل کر دنیا کو زبردست نقصان پہنچائیں گے، اور ان کا نشانہ خاص طور مسلمان ہی ہوں گے، اور یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑے صبر اور بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ جس طرح دجال کے متعلق یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ فتنہ دجال ایک حکومتی نظام ہے یا کوئی شخصیت ہے، اسی طرح سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا معاملہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے، گو کہ اب تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا انداز فرعونیت اور نمرودیت والا سا ہی، لیکن ابھی تک کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جب وہ انتہائی طاقتور ہو جائیں تو شاید ان کا کوئی حکمران خدائی کا دعویٰ بھی کر دے، کیونکہ جب بھی کسی انسان کو طاقت اور حکومت ملتی ہے اور اسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی ہمت، محنت اور ذہانت کا کمال ہے،
وہ خدا کو بھول بیٹھتا ہے، اس کے دماغ میں خناس یعنی شیطان سما جاتا ہے، اور وہ خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اچھا، جتنے لوگ گزرے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے مر گئے، موت کو قابو نہیں کر سکے، اور جب وہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو کرتا ہے، منمانی کرتا ہے اور خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوگا، اس سے پہلے نمرود کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب اسے طاقت، حکومت اور اختیار ملا تو وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا، نعوذ باللہ، اور خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنے نکل کھڑا ہوا، لیکن ایک معمولی سے مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا، اور جوتے کھاتا ہوا مرا اور مردود ہوا۔ ہر خود سر ظالم و جابر مغرور کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ حکمرانوں کے ایک سلسلے کا لقب تھا۔ جس طرح سے بر صغیر میں ہر مغل بادشاہ کے ساتھ مغل لگایا جاتا تھا، اسی طرح اتنا ہی صحیح